الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سورہ حج کی آیت نمبر 77 پارہ سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں دنیا و آخرت کی فلاح، نجات اور سعادت مندی کے اصول کا قانون، ضابطہ اور نسخہ بیان فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں اہل ایمان اللہ کے بیان کردہ اس قانون اور نسخے پر عمل کر لیں تو اللہ کا حتمی یقینی وعدہ ہے دنیا و آخرت میں انہیں فلاح اور نجات عطا فرمائے گا. ہم سب جو اللہ کے دین سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اس کی عبادت بجا لاتے ہیں، تو ان تمام امور دینیہ عبادات سے مقصد ہوتا ہے آخرت کی نجات اور کامیابی کا حاصل کرنا. اللہ نے اس آیت میں اسی مقصد کو ذکر کیا کہ یہی تمہارا مقصد ہے آخرت کی نجات، تو آؤ میں اللہ اس کا قانون اور نسخہ بیان کرتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، خطاب اہل ایمان سے کیا کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ان کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے، انہیں اول ایمان لانا ہوگا. الذین آمنو کا فرد بننا ہوگا، پھر ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل کریں گے تو تب ان کے لیے آخرت کی نجات کا وعدہ ہے. اس لیے یا ایھا الناس نہیں کہا اے لوگو، وہ خطاب عام ہوتا، اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہو جاتے. فرمایا خطاب خاص یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے یہ چند کام کرنے ضروری ہیں. ان میں سے ایک ارکعو، کیا کرو؟ رکوع کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو. نمبر 2 وسجدو، اور سجدہ کرو. نمبر 3 وعبدو، اور عبادت کرو. ربکم،
اپنے رب کی، وفعلوا الخیر، وفعلوا اور کرتے رہو، الخیر اس کے علاوہ بھی خیر، نیکی اور بھلائی کے کام، لعلکم لفظی معنی تو ہے شاید کہ تم، لیکن جب اس کی نسبت لعل کی اللہ کی طرف ہو تو وہاں معنی یقینی اور حتمی ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کا کلام ہے اور اس کا شاہی انداز ہے. لعلکم یقیناً تم، تفلحون فلاح پا جاؤ گے. تفلحون ذو معنی لفظ ہے جو دونوں زمانوں پر بھی دلالت، جہانوں پر بھی دلالت کرتا ہے کہ فلاح بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فلاح کونین، نجات دارین کا قانون فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو اور ہمہ قسم کی عبادت کرو، ربکم صرف اور صرف اپنے رب کی. وفعلوا الخیر اور دیگر بھی خیر، نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہو تو لعلکم تفلحون میرا تم سے شاہی وعدہ ہو گیا کہ فلاح اور نجات تمہارا مقدر بنے گی. ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت لکھا ہوا ہے سجدے والی ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا. یہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ آیت آیت سجدہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ آیت آیت سجدہ نہیں ہے. تو ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ اور تقلید پر ہے، اس لیے اس آیت پر ہمیں سجدہ کرنا نہیں ہوگا. جو امام شافعی رحمہ اللہ کے فتویٰ اور مسلک پر ہے تو وہ یہ آیت پڑھیں گے، سنیں گے تو ان پر یہاں سجدہ کرنا پھر ضروری ہوگا. اس لیے یہ آیت ہمارے ہاں سجدے والی آیت نہیں ہے. تو پہلا کون سا حکم دیا؟ ارکعو، کیا کرو؟ رکوع کرو. سبق پہ نشانی ذرا آ جائیے پہلے پارہ میں. صفحہ نمبر 11، صفحہ 11، سورہ بقرہ، آیت نمبر 42 کے بعد 43. آپ نے صفحہ 11 کی پہلی سطر کے آخری الفاظ دیکھنے ہیں. آخری لفظ سے مل گیا جی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَأَقِيمُوا کرو مانا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ. یہ سورہ بقرہ ہے اور بالخصوص ان آیات میں یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی بات سمجھیں، کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو. یہ سے پچھلے صفحے میں دیکھیں نا رکوع سے، یا بنی اسرائیل، کس کو خطاب ہے؟ بنی اسرائیل کو. اب سوال سمجھو، بنی اسرائیل تو یہودی تھے جو مسلمان نہیں تھے. ان کو اللہ فرماتا ہے یقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو. حالانکہ کافر کے لیے تو یہ عبادات نہیں جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. تو یہودیوں کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو سمجھو، یہاں پچھلے صفحے میں آ جاؤ. یا بنی اسرائیل رکوع سے دیکھ رہے ہو، اس کے اگلی آیت دیکھو، صفحے کے آخر سے تیسری سطر. ان کو حکم دیا اول، وآمنوا کرو مانا. ہاں، اوپر بنی اسرائیل یہودیوں کو فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کر رکھی ہیں،
لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی قدر دانی کرتے ہوئے ایمان لے آؤ. تو اول ان کو کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان کا. وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ بِمَا أَنزَلْتُ اس کتاب کلام کے ساتھ جو میں اللہ نے نازل کیا. مراد قرآن مقدس. وہ کیسی کتاب ہے؟ فرمایا مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما ان کتابوں کی بھی معکم جو تمہارے پاس ہیں، تورات انجیل وغیرہ. ان کتابوں کی بھی یہ کتاب آخری قرآن مقدس تصدیق کرنے والی کتاب ہے. میں اللہ نے اس کو نازل کیا. آمینو اس کے ساتھ ایمان لے آؤ. ولا تکونو اور مت ہو جاؤ اولا کافر بھی پہلے پہل انکار کرنے والے اس کتاب قرآن کا. یہودیوں کے مولویوں کو خطاب ہے، ان کے مذہبی ذمہ داران کو. ان کو اللہ فرماتا ہے اولا کافر بھی لا تکونو. تم مولوی ہو، احبار و رہبان، مذہبی پیشوا ہو، پیر بزرگ بنے ہوئے ہو، تم کتاب تورات کو بھی جانتے ہو، انجیل کو بھی. اس میں قرآن کی عظمت بھی موجود ہے، نشانیاں، اس کے نزول کی خبر اور پیشین گوئیاں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی اوصاف اور علامات موجود ہیں. تم جانتے بوجھتے ہو، تورات انجیل کا علم رکھتے ہو، لہذا لا تکونو اولا کافر بھی پہلے پہل کافر تم نہ بنو. اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارے پیچھے چلنے والے وہ بھی ایمان، اور تم بے ایمان بن کے رہے تو پھر تمہارے پچھلگ لوگ وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں ضابطہ سمجھا دیا لا تکونو اولا کافر بھی. یہودیوں کے مولوی اور بزرگوں، تم پہلے کفر کرو گے تو کافر قوم وہ پچھلگ وہ بھی اسی کفر پہ رہے گی. تم ایمان لے آؤ گے تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے. کیا سمجھے ہو ضابطہ؟ مولوی بے ایمانی نہ کرے تو قوم انشاءاللہ نہیں کرتی. مولوی میں خرابی آ جائے پھر قوم تو اس کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے، ان میں خرابی خود بخود آتی ہے. ہمارے سبق کی بات کہ یہاں اللہ نے ان کو ایمان لانے کا حکم پہلے دیا. جب ایمان لے آؤ تو اب ایمان لے آنے کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. سمجھ آ گیا جواب؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو. نماز کے قائم کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے. تکبر، غرور، گھمنڈ یہ دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، اتر جاتا ہے. یعنی نماز نسخہ ہے حب جہ کو نکالنے کا اور دور کرنے کا. عاجزی آئے گی تو حب جہ، جہ کا معنی مرتبہ، تو وہ بلند مرتبہ اور اس کی سوچ یہ ذہن سے نکل جائے گی، تکبر کا علاج ہو جائے گا. نمبر 2 وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں کس چیز کو؟ زکوٰۃ کو. اس سے حب مال کا علاج ہوگا کہ مال کی ضرورت سے زائد محبت، حرص و لالچ یہ انسان کو مریض بنا دیتی ہے، روحانی اور باطنی. جب اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو گے تو پھر مال کی محبت بقدر ضرورت رہ جائے گی، پھر اس کا حرص اور لالچ ختم ہو جائے گا. آگے وَرْكَعُوا یہ ہمارے سبق کا جملہ. وَرْكَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی اہل اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کے با جماعت نماز ادا کرو. کب؟ ایمان لے آنے کے بعد. پہلے ایمان لے آؤ، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو.
جب مالدار بن جاؤ اور پھر نماز تنہا نہ پڑھو، الگ نہ پڑھو، با جماعت ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ نماز با جماعت کا اہتمام اور فضیلت، رکوع کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام دیکھیں گے 29ویں پارے کا آخر، سورہ مرسلات، صفحہ نمبر 928، 928۔ مل گیا جی؟ صفحے کے آخر سے چوتھی سطر دیکھیں، آیت نمبر 45 کے بعد 46، سورہ مرسلات۔ کفار کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، کُلُوا کھاؤ پیو موجیں کرو، وَتَمَتَّعُوا اور دنیا کی چیزوں سے نعمتوں سے نفع اور فائدہ اٹھاؤ، لیکن خیال کرو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، دائمی نہیں، قلیلاً بہت تھوڑا، دن بھی تھوڑے، چند روزہ زندگی، اور نفع بھی تھوڑا، کہ نعمتیں یہ تم سے چھین لی جائیں گی، بے وفائی کر جائیں گی، تم ان سے دور ہو جاؤ گے، لہذا تھوڑا نفع، چند روز کا نفع اٹھاؤ، ان سے کھاؤ پیو۔ کافروں کے لیے یہی دنیا میں اللہ نے عیش و عشرت کی بنائی ہے۔ انکم بے شک تم مجرمون، مجرم ہو میں اللہ کے ہاں، آخرت میں تمہارے لیے کوئی خیر کا حصہ نہیں ہوگا۔ ویل بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن کو، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، قیامت کے دن کو جو جھٹلانے والے ہیں، اس کی تکذیب اور انکار کرتے ہیں، آخرت پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ فرماتے ہیں ویل ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم، قیلا کہا گیا پیغمبر کے ذریعے سے، لہم ان کو، ارکعو کیا کرو، رکوع کرو، لا یرکعون تو ان کو انہوں نے رکوع نہیں کیا، رکوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہاں پہ مفسرین اس کے دو معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں ارکعو، رکوع کے دو مطلب ہیں، ایک یہ عرفی رکوع ہے، معروف جانا پہچانا، جو نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، لیکن لفظ رکوع کا ایک لفظی معنی ہے جھک جانا۔ اس کو بھی رکوع کیوں کہتے ہیں؟ کہ نماز میں آدمی حالت رکوع میں جھک جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ دراصل انہیں اول خطاب کیا گیا کہ ارکعو، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، اللہ حکم دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اس اللہ کے حکم کے ایمان لے آؤ، اس کے سامنے کیا کرو، جھک جاؤ۔ کیا معنی جھک جانے کا؟ اس کو مان لو، ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا لا یرکعون، وہ جھکنے کے لیے تیار، یعنی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ اول ان کو حکم ہوا، میرے اس حکم کے سامنے جھک جاؤ کہ ایمان لے آؤ، اور اس کے سامنے نہیں جھکے۔ جب اس کے سامنے جھک جاتے تو اب انہیں خطاب تھا یہ معروف رکوع نماز والا یہ بھی کرو، لا یرکعون۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے اس حکم کے سامنے نہیں جھکے تو یہ معروف رکوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ویل بڑی خرابی ہے، یومئذ اس دن، قیامت کے دن کے، للمکذبین تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اللہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ،
فَبِأَيِّ حدیث، حدیث کا معنی بات، حدیث کا معنی بات. فَبِأَيِّ حدیث، پس کون سی وہ بات ہے، کون سی وہ کلام اور قول ہے، بعدہ، بعد اس قرآن کے، یؤمنون، کہ وہ اس کو مانیں گے، اس کے ساتھ ایمان لے آئیں گے. اللہ کریم زجر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ڈانٹتے ہوئے، قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن کے بعد ہے کون سا کلام، بات، کتاب، جس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے. جو ماننے کی کتاب ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو اور کس کو مانیں گے. بعدہ بعد القرآن، قرآن کو جب نہیں مانتے تو اور کس بات اور کلام کو مانیں گے. مقصد کسی اور شے کو ماننا، قرآن کو نہ ماننا، یہ ماننا ہے بے سود اور بے نفع. تو یہاں جو اکثر آپ کو جملہ سنانا چاہتا تھا وہ علامہ عثمانی رحمہ اللہ کا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی والے بزرگ. انہوں نے اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون پہ بڑا پیارا جملہ لکھا. فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، یعنی جھکتا ہے، یعنی جھکتا ہے، نماز کا اہتمام اور پابندی کر کے، دنیا میں جو جھکے گا، سر نگوں ہوگا اللہ کے سامنے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو ایسی عظمت عطا کریں گے کہ عظمت سے یہ قیامت کے دن سر بلند ہوگا. اور جو دنیا میں اکڑ کے رہا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوا، اس کو قیامت کے دن اللہ ندامت میں جھکا دے گا. خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ ذلت و رسوائی اور ندامت کی وجہ سے اپنا سر جھکائے ہوئے ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ کے سامنے رکوع سجود میں اپنے آپ کو سر نگوں کرے گا، سر بسجود ہوگا، جھکاتا رہے گا رب کے سامنے، اللہ قیامت کے دن اسے سر بلند کر دیں گے، اس کی عظمت کو اونچا کر دیں گے. یہ بہت پیارا جملہ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. آئیے سبق کی آیت پر. 544 صفحہ. یا ایوہ الذین آمنو، کرو مانا، آئے ایمان والو، ارکعو، رکوع کرو، وسجدو، اور سجدہ کرو. سبحان اللہ. رکوع نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ کرنا یہ فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے، وتر واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، جو بھی نماز ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع کرنا یہ نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد رکوع کے بعد ہوتا ہے سجدہ، اس کو ذکر کیا، وسجدو، اور سجدہ کرو. یہ سجدہ نماز کا رکن اعظم ہے. تمام نماز کے ارکان، فرائض، شرائط میں سب سے بڑا رکن جو ہے وہ نماز میں سجدہ ہے. یوں کہہ لو تو زیادہ مناسب ہوگا کہ نماز کی اصل جان اور روح جو ہے وہ سجدہ ہے. نماز سے جو اصل مقصود ہے وہ سجدہ ہے. یہی وجہ ہے کئی مقامات پر قرآن و حدیث میں نماز کا ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے، لیکن نماز کا ذکر کرنے کی جگہ پر صرف سجدے کا ذکر آتا ہے. لیکن اس سجدے سے یہ خالی سجدہ کرنا مراد نہیں ہوتا، مراد نماز ہوتی ہے. سجدے کا ذکر صرف کر دیا جاتا ہے، کیوں کہ نماز سے اصل مقصود سجدہ ہے، اصل مقصود سجدہ ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اللہ کے قریب کوئی عبادت گزار کسی عبادت میں اتنا نہیں ہوتا جتنا سجدہ کرنے والا حالت سجدہ میں اللہ کے قریب اور نزدیک ہوتا ہے. اس کا قرب جو اسے حاصل ہے حالت سجدہ میں، وہ کسی عبادت کرنے والے عابد کو کسی عبادت میں حاصل نہیں ہے.
اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْسِرُ الدُّعَا، سجدے میں جب اللہ کے قریب تر انسان ہوتا ہے تو پھر سجدے میں کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو، لیکن فرض نماز میں نہیں، سنت اور نفل میں، سنت کی نسبت بھی نوافل میں زیادہ، سنتوں میں بھی سجدوں میں دعائیں مانگ سکتے ہو اور نوافل میں بالخصوص، لیکن اپنی بولی اردو پنجابی والی دعاواں نہ، عربی جو قرآن کی اندر آیات ہیں دعائیں وہ مانگے، احادیث میں ہیں تو یہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں ان کے معنی کا بھی پتا ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں، تو وہ سجدے میں فرمایا کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرو، کہ یہ سجدے میں آدمی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس قرب کی وجہ سے وہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ سجدے میں اصل محل ہے اور جگہ ہے دعاؤں کا اور ان کی قبولیت کا۔ وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو، یہ رکن اعظم، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، دونوں فرض ہیں، پہلا سجدہ بھی دوسرا بھی، 2 سجدے، وگرنہ دیکھ لیں نماز کے اندر ہر رکن 1 مرتبہ رکھا 1 رکعت میں، قیام رکن ہے 1 دفعہ ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ دیکھو، بعد کی سورت دیکھو 1 دفعہ، اور رکوع بھی 1 دفعہ، قومہ 1 دفعہ، رکوع سے سر اٹھا کے سیدھا کھڑا ہونا، لیکن ایک سجدہ ہے کہ ہر رکعت میں وہ کتنے رکھے؟ 2 رکھے ہیں۔ وَاسْجُدُوا، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، اس میں ہر قسم کی عبادت کا بیان آ گیا، خالص اللہ کریم کی عبادت کرو، رکوع بھی صرف اپنے رب کا، سجدہ بھی صرف اپنے رب کا، اللہ کے ماں سوا کسی غیر کا نہ رکوع کرو نہ سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ صرف اور صرف اپنے رب کی بجا لاؤ، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور کام کرتے رہو، الخیرہ نیکی کے، بھلائی کے، اس کے علاوہ بھی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم، ایک مقام دیکھ لیں 19واں پارہ سورۃ النمل، سجدے پر تھوڑی سی بات ہو جائے، باقی سبق آسان ہے، صفحہ 603 سورۃ النمل، آیت نمبر 20، صفحے کے شروع سے چوتھی سطر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَتَفَقَّدَ، حاضری لی، تفقد حاضری لی، الطَّيْرَ، پرندوں کی، سب پرندے حاضر ہیں پر ایک پرندہ غیر حاضر، سرسری ذکر کروں گا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ کون سا پرندہ غیر حاضر؟ ہدہد، اپنی بولی چ اس نو کیا دیو؟ چڑی درکھان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور حاضری لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی، پر چڑی درکھان غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فقالا، پس فرمایا مالیا، کیا ہو گیا ہے مجھے، کیا وجہ ہے؟ لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، فرماتے ہیں ہدہد غیر حاضر ہے، ہدہد پرندہ موجود نہیں، 2 میں سے ایک بات ضرور ہے، سمجھنا ذرا، 2 میں سے ایک بات لازم ہے، کون سی؟ یا تو یہاں کہیں پرندوں کا جمع غفیر ہے، بکثرت موجود ہے، کہیں آگے پیچھے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ لا ارا، یہاں مجلس میں موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر
نہیں آ رہا. موجود ہے ہمارے اسی حلقے میں، لیکن رش بھیڑ کی وجہ سے مجھے نظر کہیں چھپ کر کے بیٹھا ہے صوفی بن کے. لا ارا، مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک بات. نمبر دو، ام کانا ام یا کانا ہے ہدہد پرندہ من الغائبین، ان چیزوں میں سے جو چیزیں میں سلیمان سے غائب ہیں. جو چیزیں میں سلیمان سے، یعنی یہاں مجلس میں حلقہ احباب میں موجود ہی نہیں، کہیں دور چلا گیا. جس طرح باقی دور کی چیزیں میں سلیمان سے غائب ہیں، یہ ہدہد پرندہ بھی دور ہونے کی وجہ سے میں سلیمان سے کیا ہے؟ غائب ہے. یہاں الغائبین جمع کا صیغہ ذکر کر کے یہ بتلا دیا صرف ہدہد غائب نہیں، ہدہد کی طرح کئی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو میں سلیمان کی نظروں سے اوجھل اور دور ہیں، وہ بھی میں سلیمان سے غائب ہیں. یہ بھی کہیں دور چلا گیا، اور انہی غائب چیزوں میں سے یہ بھی میں سلیمان سے کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. اور آج پبلک کو سبق کیا پڑھایا جاتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہی وہی ہے جس سے کچھ چھپا ہوا اور غائب نہ ہو. پیغمبر ہوتا ہی وہی ہے جس سے کچھ چھپا ہوا اور غائب نہ ہو. پیغمبر کے لیے تو ساری کائنات ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے. اس کم بخت نے اللہ کا دین اللہ کے قرآن سے نہیں سیکھا. بنیادی خرابی یہ ہے. مولویوں سے سیکھا، پیروں سے سیکھا، نام نہاد بزرگی کے دعووں سے سیکھا، اللہ کے قرآن کے قریب نہیں آیا. وگرنہ قرآن یہ صاف جملہ دے رہا ہے، حضرت سلیمان پیغمبر کوئی معمولی پیغمبر نہیں، عظیم الشان پیغمبر ہے، وقت کا بادشاہ بھی اور وقت کا پیغمبر بھی. دین و دنیا کی دولت سے رب نے نواز دیا، لیکن اس عظمت اور شان کے باوجود حضرت سلیمان عالم الغیب نہیں ہے. ہدہد پرندہ فرماتے ہیں یہاں کہیں چھپ کے بیٹھا ہے، تب بھی لا ارا، مجھے نظر نہیں آ رہا. یا ان چیزوں میں سے ہو گیا جو چیزیں میں سلیمان سے دور ہونے کی وجہ سے غائب ہیں، جن کو میں نہیں جانتا، مجھ سے غائب، چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہیں. یہ ہدہد بھی ان میں سے ہو گیا. خود بتلا دیا کہ مجھ سے بے شمار چیزیں غائب ہیں جن کو میں سلیمان بھی جانتا نہیں ہوں. تو عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل واشی آیا نا، صدق دل سے توبہ کر کے، صدق دل سے ایمان اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا واشی تیری توبہ بھی قبول، تیرا ایمان لانا بھی قبول، تیری بیعت اسلام بھی قبول. اب یہ بن گیا حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بن گیا. لیکن آپ نے فرمایا ایک بات تجھ سے کہتا ہوں، تغیب عنی ان استطاعت، میری مجلس میں آیا کر، پابندی نہیں ہے تجھ پہ، لیکن میرے یوں سامنے بیٹھے گا نا تو وہ چچا کی جدائی کا غم اور صدمہ شاید میں برداشت نہ کر سکوں. اس لیے ہو سکے تو تغیب عنی ان استطاعت، مجلس میں آیا کر مگر پیچھے دائیں بائیں صحابہ کے پیچھے کہیں غیب ہو کر مجھ سے بیٹھا کر، مجھے نظر زیادہ نہ آیا کر تاکہ میرا دل غمگین اور دکھی نہ ہو جائے. کیا سمجھے ہو؟ مجلس میں آنے کے باوجود بھی مجھ سے کیا ہو کر کے بیٹھا کر؟ غیب ہو کر کے، چھپ کر کے بیٹھا کر، کہ جب تک میری نظر نہ پڑے تو مجھ سے چھپا ہوا ہے، تو مجھ سے غیب ہے. یہ کہتا ہے اللہ کے محبوب عالم الغیب ہے. تو پھر واشی کو یہ کہنے کا کوئی معنی رہا؟ وہ چھپ کے بیٹھے یا نہ چھپ کے بیٹھے، پیغمبر سے تو کچھ چھپا ہے ہی نہیں بقول اس کے. تو پھر یہ تغیب عنی ان استطاعت، اس کا کیا معنی ہوگا؟ نبی علیہ السلام
جوتیاں پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، عذر بھی تھا، پاک ہوں تو جائز بھی ہے. اب تو عذر نہیں رہا، اب ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. پتھریلی زمین، یہ فرش، یہ کارپیٹ، یہ جائے نماز مصلی تو ہوتے نہیں تھے. وہ جوتی بھی ہماری طرح کی سخت جوتی نہیں ہوتی تھی، موزہ کی شکل ہوتی تھی چمڑے کی، جس میں انگلیاں قبلہ کی طرف مڑ جاتی، پاؤں آسانی سے مڑ جاتے، بالکل موزہ شکل کی جیسے آج موزہ ہے. تو نبی علیہ السلام پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جوتیاں پہن کر نماز امام و مقتدی پڑھ رہے ہیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاستہ کی. نماز کی حالت میں آپ نے جوتی مبارک اتاری، پاؤں سے نکالی اور سائیڈ پہ کر دی پاؤں کی ٹھوکر سے. صحابہ نے بھی اتار دی پیچھے سے. نماز کا سلام پھیرا مکمل ہوئی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ نماز کی حالت میں میرے پاس تو جبرائیل آیا تھا. جاءنی جبریل، میرے پاس جبرائیل آیا اور اخبرانی، اس نے آ کر مجھے خبر دی، مجھے بتلایا. خبر کس نے دی؟ جبرائیل نے. کیا خبر دی؟ محبوبم ان فیہما قذرن، آپ نے دھیان نہیں کیا، آپ کی جوتیوں پہ تو گندگی لگی ہے، ناپاک ہے، لہٰذا انہیں اتار دیجئے. آپ فرماتے ہیں میں نے تو اس لیے جوتیاں اتار دی، آپ کے پاس تو جبرائیل بھی نہیں آیا، تمہاری جوتیاں ممکن ہے پاک ہوں ناپاک بھی نہ ہوں، تم نے کیوں اتاری؟ اللہ کے محبوب ہمیں اس کا نہیں پتا جبرائیل آیا کیا ہوا کیا نہیں، آپ نے جو عمل کیا سو ہم نے کر دکھایا. سبحان اللہ. ذوق اتباع بھی دیکھے نا. لیکن ہمارے سبق کا جملہ، میرے آقا کی جوتیوں پہ کہیں راستے پہ کیچڑ گندگی لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں نماز پڑھانے لگے، جبرائیل کو آنا پڑا. اخبرانی ان فیہما قذرن، جبرائیل نے آ کر کے بتلایا، تب محبوب کو پتا چلا. اگر پہلے سے پتا ہوتا تو ناپاک جوتیوں سمیت نماز پڑھانا شروع کر دیتے. کیا سمجھے ہو؟ عالم الغیب صرف کون؟ اللہ ہی. خیر، ام کان من الغائبین، چلا گیا کہیں غائب ہو گیا ان چیزوں میں سے جو مجھ سے غائب ہیں. خیر اسے آنے دو. لا اعذبنہ، البتہ ضرور بھی ضرور میں اس کو سزا دوں گا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں عذابا شدیدہ، اور سزا بھی بڑی شدید سخت دوں گا. ہاں اگر اس سے زیادہ کوئی جرم ہوا اس کا تو اولا اذبحنہ، پھر اس کو کیا کر دوں گا؟ سرے سے ذبح کر دوں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین، کوئی معقول اور صاف عذر پیش کر دیا، معقول وجہ ہوئی غیر حاضری کی، تو پھر اسے معاف کر دوں گا، پھر اسے معاف کر دوں گا. پرندے سن رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، زیادہ دیر نہیں. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس نہیں زیادہ دیر اور وقت لگا کہ اسی لمحہ میں تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آ گیا. باقی پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں. کوئی سکول کا زمانہ یاد آ رہا ہے؟ ایسی ہوتا تھا نا، غیر حاضری ہو جائے تو پھر کلاس فیلو جو ہوتے تھے وہ ڈراتے تھے. استاذ نے پوچھا ہے پتر کل تیری خیر نہیں. پرندوں نے کہا ہدہد اللہ کا پیغمبر بڑے جلال اور غصے میں ہے، تیری خیر نہیں. کہتا ہے کوئی فکر نہیں، میں نے جان بوجھ کر غیر معقول بات پر غیر حاضری نہیں کی. جلدی جلدی آ کر پیغمبر کے سامنے حاضر خدمت ہو گیا ہدہد پرندہ، اور آ کر کے اپنا عذر بتلاتا ہے، غیر حاضری کی وجہ بتلاتا ہے، اور کہتا کیا ہے ذرا جملہ سنو. فقالا، پس کہا، احطو، میں احاطہ کر کے آیا، معلوم کر کے آیا ہوں، بما، وہ بات، وہ خبر، کہ لم تحط بھی، جس کا اے سلیمان پیغمبر لم تحط بھی، آپ نے احاطہ نہیں کیا، یعنی آپ کو معلوم ہی کوئی نہیں. کیا سن رہے ہو؟ پیغمبر کے سامنے ہدہد پرندہ کہتا ہے اے سلیمان پیغمبر، میں وہ خبر لے کر بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا تمہیں پتہ ہی.
آج ذرا باہر نکل کے ایسا جملہ کوئی کہے انسان، کیا کہیں گے؟ بڑا پیغمبر کا بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ یہ پیغمبر کے سامنے کہہ رہا ہے، اور قرآن نے اسی کو ذکر کیا، اس کا رد نہیں کیا۔ اچھا، آگے سے پیغمبر سلیمان بھی یہ نہیں کہتا کم بخت کیا کہہ رہا ہے، میں پیغمبر ہوں، اور پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جو عالم ما کان و ما یکون، عالم ہوتا ہے، جانتا ہے جو کچھ کائنات میں ہو گیا، جو کچھ ہوگا، عالم الغیب ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ پیغمبر نہیں جانتے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے ادب ہے، گستاخ ہے؟ نہیں۔ احتو، میں وہ معلوم کر کے بات خبر لایا ہوں، بما وہ بات، لم تحط بھی، جس کا آپ کو پتہ بھی کوئی نہیں، اے سلیمان پیغمبر، اور میری بات ایسے کچی اور کمزور بھی نہیں۔ وجیتو کا، میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبا، قوم سبا کی، بنابا، وہ خبر، وہ قصہ، وہ حال، یقین، جو بڑی پختہ اور یقینی خبر ہے، کچی اور کمزور بات، سنی سنائی بات نہیں، آنکھوں دیکھا حال مشاہدہ کر کے آیا ہوں، قوم سبا، ملک سبا، وہ بلقیس کا اور اس کی قوم کا، اور وہ میں خبر لایا ہوں بڑی یقینی اور حتمی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ کہتا ہے، اس سے بھی مسئلہ سمجھ آیا، نہ قرآن نے اس کی بات کا رد کیا، نہ پیغمبر سلیمان نے رد کیا۔ معلوم ہوا پیغمبر کی عظمت برحق، پر پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ حضرت سلیمان کو وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ عذر ہی ایسا پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں بتا وہ کیا خبر یقینی لے کر کے آیا؟ کہتا ہے اس خبر کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات، انی وجدتو، بے شک میں نے پایا، امرأتن، ایک عورت کو، وہ ملکہ بلقیس کو، تملکوہم، جو ملکہ بنی ہوئی ہے، حکومت کر رہی ہے ان پر، عورت اور حکمران بنی ہوئی ہے، یہ ان کی سیاسی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ وَأُوتِیَت، اور ملکہ بھی معمولی نہیں، وَأُوتِیَت، اور دی گئی اس کو، من کل شیء، ہر چیز اس کی ضرورت کے اور حال کے مناسب، وافر مقدار اس کے پاس وسائل ذرائع موجود ہیں، والہا، اور واسطے اس عورت کے ہے، عرش عظیم، تخت بڑا عظیم الشان، اس جس تخت پہ بیٹھ کر کے حکمرانی کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، وہ تخت بھی بڑا عالی شان ہے، اور اس کے پاس ملکی وسائل بھی بڑے وافر مقدار ہیں۔ یہ ان کی سیاسی حالت کو بیان کیا۔ اور نمبر دو کہتا ہے وجدتوہا، اور پایا میں نے اس ملکہ بلقیس کو بھی، وقومہا، اور اس کی باقی قوم کو بھی، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مذہبی اور دینی حالت کہ یسجدون، وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پوجا اور عبادت کرتے ہیں، للشمسی، سورج کی، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا۔ یہ حدود پرندہ تقریر کر رہا ہے، کون؟ حدود پرندہ۔ ہاں، نہ سمجھ آئے تو بڑے بڑے مولویوں کو نہ آئے جی، اللہ عطا کرے تو پرندے کو عطا کر دے۔ کہتا ہے وہ ملکہ بلقیس خود بھی اور اس کی قوم بھی سجدے کرتی ہے، پوجا پرستش کرتی ہے سورج کی، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا۔ اچھا کیوں کرتی ہے؟ کہتا ہے وَزَيَّنَا، اور خوشنما کر کے دکھایا، مزین اور خوبصورت کر دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے اور شرکیہ کفریہ اعمال، شیطان نے ان کی نظروں میں زیانہ، بڑے خوبصورت کر دکھائے۔ کیا مطلب؟ انہیں مطمئن کر دیا تم بڑے اچھے ہو، سورج کی پوجا اور عبادت کر رہے ہو، سورج کے سجدے کر رہے ہو، اسی پر شیطان نے ان کو دھوکے میں اور مطمئن کر رکھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ، پس روک کر رکھا ہے ان کو شیطان نے، عن السبیل، سیدھی راہ سے، دین حق سے،
فَهُمْ پس وہ لا یہتدون راہ پر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی یہ تقریر سن کر بڑا متاثر ہوا، اچھا تو بڑا مبلغ بنا ہوا ہے، سورج کے سجدے کرتے ہیں؟ جی اللہ کے پیغمبر، انہیں سورج کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ کس کا سجدہ کرنا چاہیے؟ پیغمبر ہدہد سے پوچھ رہا ہے، کس کا سجدہ پھر انہیں کرنا چاہیے؟ سنو، کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، اللہ یسجدوا للہ، نہیں وہ سجدہ کرتے خاص اللہ کا، حالانکہ سجدہ انہیں کرنا چاہیے خالص اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ الذی وہ ذات، یخرجو جو نکالتا ہے، الخبأ دانا اگاتا ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، یعنی آسمانوں سے بارش برسا کر، زمین کو سیراب کر کے، والارضی اور زمین سے دانا یعنی نکالتا ہے، اگاتا ہے۔ جب یہ آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ، زمین کو سیراب کرنے والا اللہ، اس سے غلہ اناج باغات نباتات دانے نکالنے اور اگانے والا اللہ، تو سجدے کے لائق بھی اکیلا اللہ۔ وَيَعْلَمُ اور وہ اللہ خوب جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ جو کچھ تم چھپاتے ہو، مخفی خفیہ کرتے ہو امور، وَمَا اور جو کچھ تُعْلِنُونَ تم اعلانیہ اور ظاہر باہر کرتے ہو، ان کو بھی جانتا ہے۔ پوشیدہ کا علم بھی رکھنے والا اللہ، ظاہر کا علم بھی رکھنے والا اللہ، عالم الغیب والشہادہ۔ جب یہ شان اللہ کی ہے تو پھر سجدے کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ ہدہد پرندہ تقریر کرتا ہے، سجدہ کرو گے نا؟ اب آیت سجدے والی آ گئی، پڑھ لے۔ کہتا ہے اللہ ہی کا سجدہ انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کا شان یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی لائق عبادت کے، نہ سجدے والی عبادت، نہ رکوع طواف والی عبادت، نہ دعا پکار والی عبادت، نہ نظر و نیاز اور منت منوتی والی عبادت، کسی عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، اللہ مگر وہی اللہ۔ وہ کون ہے؟ رب العرش العظیم، یہاں رب بے معنی مالک، وہ مالک ہے العرش العظیم، عرش عظیم کا۔ ملکہ بلقیس کا تخت کیا عظیم ہوا، اس کی کیا حیثیت اور وقت ہے؟ اصل جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ کائنات کا معبود برحق ہے، جس کے سوا کائنات میں کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے۔ تو فرمایا ان عبادات کا اہتمام کرنے سے، وفعل الخیر دیگر نیکی اور بھلائی کے کام کرنے سے، لعلکم تفلحون اللہ نے دونوں جہانوں کی فلاح رکھی ہے۔ اللہ عمل